نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو لیا اور آپ جو ہے مدینہ المنورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ درمیان راستے میں مکے سے باہر نکل کر غار ثور میں حضور نے 3 دن 3 رات قیام فرمایا اور 9 دن کم و بیش کے اندر حضور مدینے پہنچے۔ اور حضور اپنی جگہ پر کس کو سلا کر گئے؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو کہ علی یہ امانتیں میرے پاس مکے والوں کی رکھی ہیں، اور حضور سے بڑا امین کون ہے، امانت دار کون ہے؟ کہ ہم نے امانت خیانت کے درس سنا تھا، حضور اتنے امین ہیں کہ جان پر حملہ کر رہے ہیں لوگ، لیکن حضرت علی کو وہاں سلا کر آتے ہیں کہ علی تم یہاں سو جاؤ اور سو کر صبح اٹھ کر مکے والوں کی امانتیں لوٹانا، پھر ہمارے پاس مدینے آ جا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اس رات اس بستر پر سوئے۔ نبی کا بستر ہے، علی مرتضیٰ سو رہے ہیں۔ اللہ اور بہت ذوق افزا بات علماء نے لکھی کہ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ وہ رات آپ کو کیسے نیند آئی کہ باہر تو مارنے والے کھڑے تھے، آپ کو رات کو نیند تو نہیں آئی ہوگی، پریشانی ہوگی؟ آپ نے فرمایا پریشانی کس بات کی تھی؟ تم لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 90 سپارے کا 18واں رکوع ہے اور سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں تتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور جب تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، تقوی کو اختیار کر لو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہارے لیے بنا دے گا فرقان، فرقان تمہارے لیے بنا دے گا۔ فرقان کیا ہے؟ فرقان کہتے ہیں اس چیز کو جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ جیسے بدر کے دن کو بھی یوم الفرقان قرآن نے کہا۔ بدر کا دن یوم الفرقان کس طرح ہے کہ اس دن اللہ نے حق اور باطل کا فیصلہ فرما دیا۔ قیامت کا دن بھی یوم الفرقان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تو بنا دیں گے تمہارے لیے فرقان، یعنی تمہاری طبیعت میں ایک ایسی حس اللہ پیدا کر دے گا جو تمہیں یہ بات بیان کر دے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس چیز کو علماء نے، مفسرین نے کہا ہے فراست، اور مومن جو ہے وہ اپنی دل کی نگاہ سے دیکھ کر معاملے کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ جیسا کہ حضور کا فرمان ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، او کما قال، کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور کے سبب دیکھتا ہے، اس کی نظر کے اندر اللہ کا نور سمایا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ آپ کے دربار میں ایک شخص آنے لگا تو اس کی راستے میں ایک اجنبیہ عورت پر نگاہ پڑی اور اس نے غلط نظر ڈالی ایک عورت پر، اور پھر وہ سیدھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آ کر بیٹھا۔ تو آپ نے فرمایا ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں میں زنا لے کر آتے ہیں۔ تو وہ شخص حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، حضور وحی تو بند ہو گئی ہے لیکن یہ چیز آپ کو کیسے نظر آئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ جو ہے یہ فراست مومن ہے۔ اس کو سمجھایا آپ نے کہ یہ جو چیز ہے مومن جو دیکھ لیتا ہے وہ کس سے دیکھتا ہے؟ اپنی فراست سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اور تمہارے لیے اللہ کیا کرے گا؟ فرقان پیدا کر دے گا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز تمہاری طبیعت میں پیدا کر دے گا۔ اور تقوی کے ساتھ ہوگا کیا؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے سیئات کو، گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہاری بخشش و مغفرت کر دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے اور عظمت والا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 30،
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ارے حبیب یاد کیجئے، جب چالیں چل رہے تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ آپ کے خلاف چال چل رہے تھے، سازش کر رہے تھے۔ کون لوگ؟ کافر۔ کیا سازش کر رہے تھے؟ لیثبتوکا، کہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوکا، کہ آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوکا، یا آپ کو مکے سے نکال دیں۔ ویمکرون، اور کافر چالیں چل رہے تھے، کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ان کی سازش کے خلاف اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں اشارہ ہے اس دار الندوہ کی میٹنگ کے متعلق جو آپ کو تفاسیر میں اور تواریخ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جب بہت سارے لوگ ایمان لے آئے تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، نضر بن حارث، یہ بڑے بڑے لوگ جو کفار قریش کے تھے، ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ آہستہ آہستہ رسول اللہ کی دعوت پر سب ایمان لے آئیں گے تو ہماری سرداری، ہمارے قبائل کی ایک جو مونوپولی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ تو دار الندوہ ایک مقام تھا، انہوں نے مکے کے اندر وہاں سب کو انوائٹ کیا اور انوائٹ کر کے اس بات پر میٹنگ کی کہ اس معاملے کو روکا کس طرح جائے۔ تو ابو البختری کھڑا ہو کے کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور اس نے کہا اس کا انداز یہ ہونا چاہیے، ابو البختری نے یہ کہا کہ حضور کو قید کر دیا جائے، اور قید کے اندر کھانا بہت تھوڑی مقدار میں دیا جائے تاکہ قید کے اندر ہی ان کا انتقال ہو جائے۔ دوسرا شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ کوئی ہم میں سے 2-3 بندے جا کر قتل کر دیں۔ تو یہ بات بھی جو ہے وہ کہی گئی کہ اگر 2-3 بندوں نے قتل کیا تو پورا جو قبیلہ ہے حضور علیہ السلام کا بنو ہاشم اور حضور کے جو غلام ہیں ان سے ہماری لڑائی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا او یخرجو، کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو یہاں سے نکال دیتے ہیں، یہ کسی اور قوم کی طرف چلے جائیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کسی اور قوم کی طرف بھی جائیں گے تو ان کی دعوت میں وہ حلاوت ہے، تبلیغ میں اتنی روحانیت ہے کہ جہاں پر بھی یہ جائیں گے وہاں پر کے لوگوں کو لے کر ہم پر حملہ کر دیں گے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی لیتے ہیں، اور ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی کیا کرے کہ حضور علیہ السلام پر مل کر حملہ کر دے، تاکہ ہر قبیلے کا آدمی قتل میں شامل ہوگا تو قریش کی یہ مجال نہیں ہوگی، بنو ہاشم کی، کہ وہ سارے کے سارے قبیلوں سے ایک ساتھ لڑیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی انہوں نے پلاننگ کی دار الندوہ میں، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھے شخص کی شکل میں شیطان بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے ابو جہل کا جو آئیڈیا تھا اس کو انڈور کیا اور انڈورسمنٹ دی اس کی، اور کہا کہ ہاں یہ بات ابو جہل کی جو ہے یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ ایک ایک بندہ ہر قبیلے سے لے لیا جائے، پھر حضور علیہ السلام پر حملہ کیا جائے۔ تو اس صورت کے اندر سارے قبیلے سے تو بنو ہاشم والے نہیں لڑ سکتے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان نبوت پر آپ کے گھر کے باہر پہرا دیا انہوں نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے کہ حضور نکلیں، جیسے ہی نکلیں گے تو حضور پر حملہ کر دیں گے۔ جب یہ پلاننگ کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور آپ نے دار الندوہ میں کافروں کے آپ کے خلاف ہونے والی میٹنگ کے بارے میں اطلاع دی اور کہا اے حبیب، اب آپ کا رب آپ کو حکم فرماتا ہے کہ آپ مدینۃ المنورہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے پہلے سے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کے حوالے سے اشارہ دیا ہوا تھا، تو وہ پہلے ہی ایک نہیں 2 اونٹنیاں پال رہے تھے کہ حضور جس دن اشارہ فرمائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام جس دن رات دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی ہے اسی رات حضور علیہ السلام نے ہجرت کا سفر اختیار کیا۔ اب حضور علیہ السلام جب اپنے گھر سے باہر نکلیں تو باہر تو یہ سب کے سب لوگ کھڑے تھے، تو حضور علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اپنی مٹھی میں ایک مٹی اٹھائی اور آپ نے سورہ یاسین کی آیت کو پڑھا، انا جعلنا فی اعناقہم
اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، کہ ہم نے ان کی گردن سے لے کر ٹھوڑیوں تک ایک نقاب ڈال دیا. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ان کے آگے بھی سدن ہے، سدن مانے دیوار ہے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے. فاغشیناہم، اور وہ دیوار ان پر چھائی ہوئی ہے. فہم لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے. حضور نے اس قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین کی ان آیات کو پکڑا، مٹھی کو بھرا اور ان آیات کو پڑھا اور کافروں پر وہ دھول پھینکی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دھول پھینک کر یہ آیت قرآن پڑھتے ہوئے اپنے حجرے کے باہر آئے، گھر سے باہر آئے، ان کے سامنے سے نکل بھی گئے، کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہیں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو لیا اور آپ جو ہے مدینۃ المنورہ کی جانب روانہ ہو گئے. درمیان راستے میں مکے سے باہر نکل کر غار ثور میں حضور نے 3 دن 3 رات قیام فرمایا اور 9 دن کم و بیش کے اندر حضور مدینے پہنچے. اور حضور اپنی جگہ پر کس کو سلا کر گئے؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو، کہ علی یہ امانتیں میرے پاس مکے والوں کی رکھی ہیں، اور حضور سے بڑا امین کون ہے، امانت دار کون ہے؟ کہ ہم نے امانت خیانت کے درس سنا تھا، حضور اتنے امین ہیں کہ جان پر حملہ کر رہے ہیں لوگ، لیکن حضرت علی کو وہاں سلا کر آتے ہیں کہ علی تم یہاں سو جاؤ اور سو کر صبح اٹھ کر مکے والوں کی امانتیں لوٹانا، پھر ہمارے پاس مدینے آ جانا. تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اس رات اس بستر پر سوئے. نبی کا بستر ہے، علی مرتضیٰ سو رہے ہیں. اللہ اکبر. اور بہت ذوق افزا بات علماء نے لکھی کہ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ وہ رات آپ کو کیسے نیند آئی، کہ باہر تو مارنے والے کھڑے تھے، آپ کو رات کو نیند تو نہیں آئی ہوگی، پریشانی ہوگی. تو آپ نے فرمایا پریشانی کس بات کی تھی؟ حضور نے فرمایا تھا علی صبح اٹھنا، اٹھ کر مکے والوں کی امانتیں لوٹانا، پھر واپس مدینے آ جانا. تو جب حضور نے یہ کہہ دیا تھا تو علی کو معلوم تھا کہ علی صبح اٹھے گا بھی، مکے والوں کی امانتیں دے گا بھی، اور اپنے آقا کے پاس مدینے جائے گا. حضور نے فرمایا تھا، حضور نے ذمہ داری لگائی تھی. تو ایک طرف جناب صدیق اکبر رفیق سفر ہیں، اور ایک طرف بستر نبی کو بستر علی اللہ نے بنا دیا. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ساری جو پلاننگ ہوئی ہے دار الندوہ میں، اس کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے. یاد کرے حبیب جب کافروں نے آپ کے خلاف یہ چال چلی کہ آپ کو قید کر دیں، آپ کو قتل کر دیں، آپ کو یہاں سے نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ، وہ آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کی سازش کے رد میں اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا. اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ اب حبیب موقع آ گیا ہے کہ آپ جائیے مدینۃ المنورہ کی طرف، وہاں اپنی اسٹیٹ بنائیے، اپنی ایک ریاست کا قیام کیجیے، اور پھر آئیے اللہ آپ کو شان سے فتح مکہ کے دن جو ہے وہ مکۃ المکرمہ میں نازل دخول فرمائے گا آپ کا. اب آگے آیت ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر آیاتنا، ہماری آیات. قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور کہتے بالکل اسی کی طرح، اسی کی مثل. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے لیکن پرانے لوگوں کے قصے. یعنی کہ جب اللہ کی آیات قرآن ان پر پڑھا جاتا تھا تو کفار یہ کہتے تھے ان میں سے چند کہ اس میں کیا بڑی بات ہے، جس طرح آپ قرآن پڑھ لیں ایسا قرآن تو ہم بھی پڑھ لیں، ایسی کوئی کتاب تو ہم بھی بنا لیں. لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، بنا نہیں سکتے تھے، نہ بنا کر لائے. قرآن تو کہہ رہا تھا نا اگر کہہ سکتے تو بناؤ، لیکن صرف بھڑکیاں مارنا، ایک غلط دعویٰ کرنا کہ ہم بھی کر سکتے ہیں، یا نہیں. لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، یہ کون کہہ رہا تھا؟ مفسرین نے اس شخص کا نام لکھا نضر بن حارث. نضر بن حارث کا جو ہے نا ٹریول بہت زیادہ تھا، تجارتی. تو نضر بن حارث نے کیونکہ پرشیا اس طرح کے علاقوں میں بھی وہ جاتا تھا، شام، تو وہاں پر بہت سارے مذاہب کے لوگوں سے اس کی ملاقات ہوتی تھی. یہودیوں سے بھی ملتا تھا، عیسائیوں سے بھی ملتا تھا. ان کو بھی جو ہے عبادت کرتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ وہ بھی رکوع کرتے ہیں نماز میں. ان کو بھی سنا تھا کہ وہ بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کے قصوں کو بیان کرتے ہیں. جب نضر بن حارث مکہ آیا تو دیکھا حضور علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایسی نماز پڑھ رہے ہیں جس میں رکوع اور سجدہ بھی ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قرآن نے قصے بیان کیے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو نضر بن حارث نے یہ کہا کہ میں بھی وہاں ہو کے آیا ہوں، میں نے بھی بڑے قصے سنے، تو جو آپ چیزیں بیان کر رہے ہیں لقلنا مثل ھذا، ہم بھی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، معاذ اللہ قرآن نہیں ہے۔ پھر کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، ایک مسئلہ ان کے لیے یہ تھا کہ دن بدن ان کی قوم اور قبیلے کے لوگ اسلام لا رہے تھے، مومن ہو رہے تھے، تو اپنے آپ کو نیوٹرل ظاہر کرنے کے لیے کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے، تو اپنی قوم کے لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے اور قوم کے لوگ اسلام کی طرف رغبت نہ کریں، تو ان کے سامنے اس طرح کے جملے کہتے تھے، اللہ اگر ہم بھی غلط ہوں تو ہم پہ عذاب دے دے، اگر قرآن صحیح ہے اور ہم غلط ہیں، اور یہ تیرا نبی اگر نبی سچا ہے تو عذاب دے دے ہمیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے تاکہ سامنے والے پر جو مخاطب ہے، جس کے دل میں اسلام کے لیے رغبت پیدا ہو رہی ہے، اس کے دل میں یہ شک ڈال دیں کہ دیکھو یار یہ بندہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے اپنے آپ پر عذاب کی، تو اس کا مقصد ہے کچھ تو بات ہوگی نا، کوئی تو دلیل ہوگی نا اسلام کو رد کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے۔ اب وہی آیت ہے وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے، وَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان پہ سے ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا آ جائے بہت دردناک عذاب ہم پر۔ اگر یہ قرآن سچا ہے، حق ہے، یعنی ہم تو نہیں مانتے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے دعا بھی کرتے تھے کہ اگر قرآن سچا ہے تو عذاب آ جائے ہم پر۔ تو اب اللہ کہہ رہے ہیں عذاب جب نہیں آتا تھا تو کہتے دیکھو تمہارے سامنے دعا کی تھی نا ہم نے، آیا عذاب، اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن سچا نہیں ہے، نبی سچا نہیں ہے معاذ اللہ۔ اللہ ان کے جواب میں کیا کہہ رہا ہے، پہلے ان کی دعا کو کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نضر بن حارث نے دعا کی تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے، بخاری کی روایت میں ہے کہ ابو جہل نے یہ کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے اس حال میں وانت فیہم، جب تک میرے محبوب آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ انت فیہم، آپ ان میں موجود ہیں تو عذاب کیسے دیں گے، یہ شان ہے میرے آقا کی۔ اللہ کے نبی، اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب تک اللہ کے نیک بندے، نیک اولیاء یا اللہ کے نبی کسی قوم کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اجتماعی عذاب نہیں بھیجتا، یہ اللہ کی عادت ہے۔ حضرت نوح کو دیکھیں، حضرت صالح کو دیکھیں، جب جب ان کی قوموں پر عذاب آیا تو عذاب بھیجنے سے پہلے اللہ نے مومنوں کو اور انبیاء کو کیا کہا، بستی کو چھوڑ جائیے، کیونکہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے عذاب دے۔ تو اللہ کہہ رہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے اس حال میں وانت فیہم، کہ آپ ان میں موجود ہوں۔ وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ کی شان یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے اس حال میں کہ وہم یستغفرون، کہ ان میں سے کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے ہوں۔ اللہ کی شان یہ بھی۔ تو دو چیزیں ہیں جو عذاب سے آدمی کو دور رکھتی، ایک ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری چیز ہے استغفار۔ آپ نے قرآن میں کہا، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ جب تک ان میں لوگ استغفار کر رہے ہوں اللہ ان پر عذاب بھیجتے۔ اس کا مقصد سمجھیے استغفار کتنی بڑی شے ہے، آدمی کو ہر لمحے استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کرتا ہے، مشکلیں بھی دور کرتا ہے، اور آنے والی مصیبتوں کو بھی اس استغفار کے سبب سے روک دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنے لوگ ہیں لیکن جو استغفار کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اپنی گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، اس استغفار کے سبب ان نیک بندوں کو تو پھر اللہ تعالیٰ اجتماعی عذاب سے دوسروں کو بھی بچا رہا ہے۔ وما لهم الا يعذبهم اللہ، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو دو چیزیں ہیں نا جن کی وجہ سے عذاب سے ہم تمہیں بچا رہے ہیں، لیکن اگر یہ دونوں ہستیاں صاحب ایمان جو لوگ تھے
وہ بھی آہستہ آہستہ مدینہ ہجرت کر گئے، اور حضور بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے۔ اب ہو گیا مکہ خالی۔ اب اللہ کہہ رہا وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اور اللہ تعالی ان لوگوں کو عذاب کیوں نہیں دے گا؟ وہم یصدون عن المسجد الحرام، کہ وہ لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو روکتے ہیں مسجد حرام سے۔ وما کانوا اولیاءہ، اور وہ اس کے متولی نہیں ہیں، وہ اس کے نگہبان نہیں ہیں اس گھر کے۔ یعنی کہ اب یہ جو مکہ خالی ہو گیا ہے، اور وہ جو مدینے کے اندر جو اصل دین ابراہیمی کے فالوور ہیں، جو اصل مسلمان ہیں، جو اصل خدا کی تعلیمات پر عمل کرنے والے وہ مسلمان ہیں، اب انہیں روکا جا رہا ہے مسجد حرام آنے سے۔ وہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ عرض کیا تھا صلح حدیبیہ کا ذکر، اس سے پہلے روکا تھا نا، انہوں نے آنے نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو عذاب اللہ کیوں نہیں دے گا کہ جب انہوں نے مسلمانوں کو، مومنوں کو، خدا کے بندوں کو مسجد حرام سے روک دیا، اور یہ اپنے آپ کو متولی بنتے ہیں کعبے کا۔ وما کانوا اولیاء، یہ کعبے کے متولی نہیں ہیں، یہ اس کے اولیاء نہیں ہیں۔ کعبے کا متولی کون ہے؟ ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ اور اس گھر کے تو جو اولیاء ہیں، جو متولی ہیں، اصل جو وارث ہیں اللہ کے گھر کے، متقون، وہ تو متقی لوگ ہیں۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ یہاں قرآن کریم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مسجد حرام کی کسٹڈی آنے سے کوئی آدمی حق پر نہیں ہو جاتا۔ یار وہ تو حرم کے اوپر دیکھو، آپ دیکھو ان کو خدمت کا موقع ملا ہوا ہے، تو کافروں کو بھی تو ملا تھا حرم کی خدمت کا موقع۔ اصل چیز کیا ہے؟ ان اولیاء الا المتقون۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، چاہے مسجد حرام ہے کہ مسجد نبوی ہے کہ عام مسجد ہے، اس مسجد کے جو کسٹوڈین ہونے چاہیے، اس مسجد کے جو رکھوالے ہونے چاہیے، اس مسجد کی جو خدمت کرنے والے ہونے چاہیے، وہ کون ہونے چاہیے؟ الا المتقون، متقی لوگ ہونا چاہیے، پرہیزگار لوگ ہونا چاہیے۔ جو لوگ خود نمازی نہیں، جن کو خود قرآن و سنت کا علم نہیں، جو لوگ خود جاہل و اجہل ہیں، بدکاری کے اندر ملوث ہیں، وہ مسجدوں کی انتظامیہ میں آ جائیں تو مسجدوں میں فتنے ہی ہوتے ہیں۔ مسجد کے اندر کمیٹی میں آنے کا بھی ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے، اور وہ کرائٹیریا قرآن نے کیا کہا؟ ان اولیاؤہ الا المتقون۔ کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ بھائی کسی نے $1,000,000 دیے ہیں تو یہ بنے گا صدر، 8 لاکھ دیے تو وائس پریزیڈنٹ، $500,000 دیا تو جنرل سیکرٹری، اور جو بیچارے کے بعد کماتا ہی 5,000 ہے تو یار تم تو آؤ پھر جھاڑو واڑو لگا دیا کرو مسجد کی، بس تمہارا کیا کام کمیٹی میں؟ ہم مسجد اس طرح ہی چلاتے ہیں نا، جو جتنا بڑا ڈونر اس کی اتنی بڑی سیٹ مسجد، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو کہ نہیں پڑھتا ہو، دین کا اس کو پتا ہو کہ نہیں پتا ہو۔ اور اس دور میں تو ایسے پرفتن دور میں کہ وہ ملین دے تو رہا لیکن وہ حلال کما رہا ہے کہ ہمارا حرام کما رہا ہے، سارے کام اس کے جو ہے وہ حرام پر مبنی ہیں، لیکن چونکہ ڈونر بڑا ہے۔ مسجدوں کے اندر بھی اب آپ کو بتا نا مارکیٹنگس آ گئی ہیں، ساری چیزیں اسی طرح چل رہی ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان اولیاؤہ الا المتقون۔ کن کو ہونا چاہیے مسجدوں کے اندر؟ اس کے والیوں کو۔ متولی کون ہوں گے؟ متقی لوگ۔ ہاں اگر صاحب اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، میں مال کا مخالف نہیں ہوں، معاذ اللہ نہ مالداروں کے دشمن ہیں ہم، معاملہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو دولت دی ہو عثمان غنی کی طرح، متقی بھی ہو، نیک بھی ہو، اور اللہ نے اس کو مال سے بھی نوازا ہو تو نور علی نور۔ لیکن صرف مال کو دیکھ کر متولی بنانا نہیں چاہیے، تقوی کو دیکھ کر، دینداری کو دیکھ کر، کیونکہ جس کو دین کی جتنی سمجھ ہوگی وہ اور اس خوبی کے ساتھ مسجد کو چلائے گا، اور جس کو دین کی سمجھ نہیں ہوگی، صرف مال ہوگا، تو پھر مسجدوں کو ڈکٹیٹرشپ کی چلائے گا۔ اس کے لیے جس طرح وہ 5 اسٹور چلاتا ہے اس طرح وہ مسجد بھی چلائے گا۔ وہ کہے گا بھائی وہ بھی میں 5 اسٹور چلا رہا ہوں، وہاں بھی اس طرح معاملات چل رہے ہیں، یہاں بھی اس طرح معاملات چل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو وہی لوگ چلائیں جو اس کو اللہ کے گھر کی تمیز ہو، شعور ہو۔ پھر فرمایا وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اور ان کی نماز نہیں ہے اللہ کے گھر میں الا مکاء وتصدیہ، سوائے سیٹیوں کے اور سوائے تالیوں کے۔ ان کی جو نماز ہے اللہ کے گھر میں، حرم میں جو نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے پورے دین کا ستیہ ناش کر دیا ہے، پورا دین ہی ابراہیم کا بدل دیا ہے۔
انہوں نے کیا کیا تھا کہ سارے قبیلوں کی ہاں ہاں ملانے کے چکر میں، بھائی تو کس بت کو پوچھتا ہے؟ فلاں بت کو پوچھتا، لے آؤ حرم میں، اس کو بھی لے آؤ، اس کو بھی لے آؤ، یہاں تک کہ سارے قبیلوں کو مکس کر کے انہوں نے 360 بت تو وہاں رکھوا دیے تھے۔ پھر ہر بندہ اپنے انداز سے عبادت کر رہا ہے، ہر بندہ اپنے انداز سے جو ہے اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اب وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو تالیاں بجا رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ فذوقوا العذاب، اللہ کہہ رہا ہے عذاب کو چکھو، بما کنتم تکفرون، اس چیز کے سبب جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ روکیں اللہ کی راہ سے، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، بس ان کا خرچ کرنا پھر ان کے لیے ہوگا حسرت، ثم يغلبون، اور پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، ہرا دیے جائیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور اللہ تعالی جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو جہنم کی طرف جمع کرے گا، ہانک دے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جب یہ بدر میں آنے لگے تو کم از کم 12 سردار کفار قریش کے روزانہ راستے میں 10 اونٹ کاٹتے تھے، 10 اونٹ کاٹتے تھے اس قافلے کو کھلانے کے لیے، یہ جو قافلہ مسلمانوں سے بدر میں لڑنے کے لیے آ رہا تھا۔ اچھا خاصا مال خرچ کیا انہوں نے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ مال جو تم خرچ کر رہے ہو، پیسہ بھی ضائع کر رہے ہو، اور کس لیے کر رہے ہو؟ اللہ کی راستے سے روکنے کے لیے۔ تو قیامت کے دن تم جب آؤ گے تمہیں اس مال کے خرچ کرنے پر حسرت ہوگی کہ مال بھی گیا اور یغلبون، اور اللہ نے تمہیں ہرا بھی دیا، اللہ رب العزت نے تمہیں ذلیل و خوار کیا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ انہیں جہنم کی طرف جمع کرے گا۔ یہ کفر کیا کی بات وضاحت کیوں کی گئی؟ کیونکہ پہلے تو ان الذین کفروا آ گیا تھا، دوبارہ کفروا اس لیے کہا گیا کہ ان 12 سرداروں کے اندر 2 لوگ اسلام لے آئے۔ وہ کون تھے؟ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب، یہ ان لوگوں میں تھے جو بدر کا معرکہ جب آ رہا تھا تو بدر میں کفار کی طرف سے تھے، اور راستے کے اندر یہ بھی اونٹ کاٹ کاٹ کے جو ہے وہ کفار کو یہ کھلا رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، وہ بعد میں اسلام لے آئے، وہ بھی سرداران میں سے تھے۔ حکیم بن حزام بھی کفار قریش کی طرف سے تھے، سردار تھے، اور انہوں نے ہی مال خرچ کیا تھا بدر کی جنگ میں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان دونوں صاحبان کو جو ہے وہ ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اللہ اکبر۔ اور وہ جو نضر بن حارث تھا، نضر بن حارث پکڑا گیا بدر کے معرکے کے اندر، اور چونکہ اس نے قرآن کی بے حرمتی کی تھی اور کہا تھا کہ قرآن کو تو میں بھی اس طرح بنا لیتا ہوں، تو اس کو قتل کیا گیا۔ اور اللہ رب العزت یہ مسلمانوں کو غلبہ اور کافروں کو مغلوب کیوں کرتا ہے، اور یہ ان کے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ ممیز کر دے، تاکہ اللہ واضح کر دے پاک میں سے خبیث کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ چھانٹی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جہاد، یہ جنگیں، یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ یہ آزمائشیں اللہ چھانٹی کرتا ہے، مومن کون، منافق کون، کافر کون۔ اللہ ہلائے گا تو پتہ چلے گا نا کہ بندہ کتنا پانی میں، ایمان کتنا باقی ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اور اللہ تعالیٰ ممیز کرتا ہے، واضح کرتا ہے پاک میں سے خبیث کو۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور اللہ تعالیٰ بناتا ہے، رکھتا ہے خبیث کو بعض کے بعض پر، ایک دوسرے کے اوپر رکھتا ہے خبیثوں کو۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور بناتا ہے ان سب کا ایک ڈھیر۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور پھر اس کے بعد پھینک دے گا، ہانک دے گا انہیں جہنم میں۔ اولئک هم الخاسرون، اور وہی لوگ جو ہے وہ نقصان اٹھانے والے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو ناپاک لوگوں کو الگ کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتا ہے، یعنی تھپی لگانا جس کو نہیں کہتے، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک۔ تھپی لگانے کے بعد فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، ان سب کا ایک ڈھیر بنا دیتا ہے، اس کے بعد انہیں پھینکے گا جہنم میں۔ تو مفسرین نے بڑا لطیف نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ الگ الگ جہنم میں پھینکنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ تھپی لگا کر ایک کے اوپر ایک رکھ کے اور پورا ایک ڈھیر لگا کے پھر جہنم میں پھینکے گا۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جب کچرا کو جلاتے ہیں
تو جب کوئی سارے کچرے کو جمع کر کے ایک کے اوپر سارا کچرا ڈال کے جب اس میں آگ لگائی جاتی ہے تو آگ ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، اور دوسری بات جہاں نہیں بھی پہنچتی ہے تو ایک کے اوپر ایک چیز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، دوسرا حصہ پہلے حصے کو جلا دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے 5 کارٹن جلانے ہوں، آپ نے 3 کارٹن کو آگ لگا دی تو 3 آٹومیٹیکلی 2 کو خود ہی جلا دیں گے۔ تو اللہ یہ بات بیان کر رہا ہے کہ دنیا میں جو تم ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہو، ایک دوسرے کو اونٹ کھلا رہے ہو غلط کام کے اندر، ایک دوسرے پہ مال خرچ کر رہے ہو، تو یہ دنیا میں تو تم ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو، لیکن کل قیامت کے دن جہنم میں تمہیں عذاب ایسے دیں گے کہ تم ایک دوسرے کی بھی تکلیف کا سبب ہوگے۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم، اور یہ ابھی فرما دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر یہ باز آ جائیں اپنے کفر سے، یغفر لہم ما قد سلف، تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا، اللہ انہیں معاف کر دے گا، ما قد سلف، جو انہوں نے پہلے کیا، اگر یہ باز آ جائیں۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَدَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر یہ باز نہیں آتے اور دوبارہ لوٹ جاتے ہیں کفر کی طرف، تو فقد مدت سنت الاولین، تو اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ پہلے والوں کے لیے گزر چکا ہے۔ اللہ کا طریقہ گزر چکا ہے کہاں؟ یہ جو ابھی سورہ اعراف ہم نے پڑھی ہے، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو پہلے والوں کے ساتھ کیا ہے ہم نے، اگر تم نے بات نہیں مانی اور دوبارہ کفر کی طرف لوٹتے ہو تو اللہ کا کچھ نہیں جائے گا۔ اللہ کا طریقہ تمہارے سامنے واضح کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے حجت تمام ہو گئی ہے تو پھر اپنے نبیوں کو، صالحین کو، نیک بندوں کو بچا لیتا اور پوری قوم کو اڑا دیتا۔ تو اگر نہیں مانتے تو وَإِن يَعُودُوا، اب یہ اللہ نے ایک طرف تو ترغیب دی کہ آ جاؤ مغفرت کر دیں گے تمہاری، نہیں مانتے ہو تو دوسرا راستہ بھی تمہارے سامنے، تمہاری مرضی ہے۔ اب مغفرت لے لو یا اللہ کا عذاب لے لو، تمہارے ہاتھ میں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ، سکے لاسٹ آیت 90 سپارے کی، اللہ کہہ رہا اور ان سے لڑتے رہو، ان کافروں سے لڑتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فتنہ، یہاں تک کہ نہ ہو فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے سارے کا سارا اللہ کا دین۔ اس آیت کے تحت کچھ علماء فرماتے ہیں اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہ آیت جو ہے، اس آیت کی بیس پر ایسا نہیں ہے کہ کافر اپنی جگہ رہے اور ہم مومن اپنی جگہ رہیں اور ہمیں لوگ دباتے رہیں، اسلام پر چلنا مشکل ہو جائے اور ہم خاموش رہیں۔ اللہ کہہ رہا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اسلام کا دنیا میں غلبہ ہونا چاہیے۔ باقی سب کو رہنے کی اجازت ہے، لیکن کوئی اسلامی تعلیمات کو، اللہ رسول کے احکامات کو دبائے نہیں۔ ایسا نظام تشکیل دینا ہے انفلوئنس کے ساتھ اور پاور کے ساتھ۔ یہ مسلمانوں کو ایسا نظام دنیا میں بنانا ہے کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا نا حتی لا تکون فتنہ، کہ نہ ہو فتنہ۔ فتنہ میں نے کل کہا تھا، فتنہ کا معنی ہوتا ہے آزمائش۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ، فتنہ بھی کہا کہ دیکھو جان لو تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ تو یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس وقت تک لڑو، ان سے لڑو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ نہ ہو فتنہ، یعنی کہ مومن کے لیے اس دنیا میں دین پر چلنے کے لیے آزمائش نہ ہو۔ اگر آزمائش ہے تو لڑ کر اس آزمائش کو ختم کرو۔ تو اس لیے اس آیت کے تحت علماء کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو، مسلمان ریاستوں کو غلبے کے لیے، اسلام کے انفلوئنس کے لیے، اسلام کی تعلیم کے لیے، اور اسلام کے ماننے والے وہ مسلمانوں کو اسلام پر چلنے کے لیے دشواری کسی بھی دنیا کے خطے میں پیدا نہ ہو۔ اور اگر کسی مقام پر مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے میں اور مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات کو جاری کرنے میں اور مسلمانوں کو دین حق کی آواز بلند کرنے میں کسی بھی جگہ ادنا سی بھی آزمائش پیش ہے تو جو طاقت میں ہے مسلمان، ان کو چاہیے وقاتلہم، لڑیں۔ کب تک لڑیں؟ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ ہو جائے سارے کے سارا، کل کا کل دین ہو جائے اللہ کا، کل کا کل دین ہو جائے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اسلام جو ہے وہ انفلوئنس کے لیے، غلبے کے لیے، اسلام برابری کے لیے نہیں، اسلام غلبے کے لیے آیا۔ فرما اب یہ جو ہم ورژن ہے، یہ ہمارا پیسو ورژن نہیں، ہمارا ایکٹیو ورژن ہے۔
کچھ لوگ ڈپلومیٹک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یوں نہیں اور وہ نہیں، ان آیات کا کچھ اور معنی بیان کرتے ہیں۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے وقاتل، ان سے لڑو حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ آزمائش مسلمانوں کے لیے باقی نہ رہے۔ تو جن جن ممالک میں مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے اسلام پر چلنے میں، ان کو پریشان کیا جاتا ہے، زبردستی اسلام چھڑوایا جاتا ہے، نمازیں نہیں پڑھنے دی جاتی ہیں، دین پر عمل کرنے نہیں دیا جاتا، تو وہاں پر جو مسلمان طاقت میں ہیں جو دنیا کے اندر، ان کو چاہیے کہ ان مسلمانوں کے لیے آزمائش ختم کریں۔ کب تک؟ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ ہو جائے کل کا کل دین اللہ کے لیے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا، اب تم یہ سوچو کہ اتنی بڑی طاقت ہے کافروں کی اور ہم ٹکر لیں گے تو کیا ہوگا؟ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور اگر وہ پلٹیں فَاعْلَمُوا تو جان لو، یعنی کون پلٹیں؟ کافر پلٹیں، یا جن سے تم لڑو وہ پلٹیں۔ اگر وہ تم پر حملہ کریں، ان کی طاقت زیادہ ہے، ان کے پاس مال زیادہ ہے، ان کی قوت زیادہ ہے، تو وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اگر وہ پلٹیں روگردانی کریں، فَاعْلَمُوا تو جان لو أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ کہ بے شک تمہارا مولا اللہ ہے۔ مسلمانوں کا مولا کون؟ اللہ ہے۔ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تمہارا مولا اللہ ہے، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے کسی سے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تمہارا مولا اللہ ہے۔ نعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی بہترین مولا ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ نعم المولا ونعم النصیر، ہم کہتے ہیں نا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا حسبنا اللہ، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، ونعم الوکیل، اور وہی ہمارا بہترین وکیل ہے۔ نعم المولا ونعم النصیر، اور کیا ہی نعمہ، نعمہ مانے بہت اچھا، نعم المولا، اللہ پہلے کہہ رہا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تمہارا مولا اللہ ہے، اور پھر خود کہہ رہا ہے کہ جس کا اللہ مولا ہو، جس کا اللہ مددگار ہو، تو نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی بہترین اس کا مددگار ہے اور کیا ہی بہترین اس کا مولا۔ تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، اسلام قبول بالا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وَأَذِلَّةِ الْمُشْرِكِينَ وَالظَّالِمِينَ وَالْغَاصِبِينَ، اللہ اہل فلسطین پر، برما کے مسلمانوں پر، روہنگیا کے مسلمانوں پر، کشمیر کے مسلمانوں پر، وہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، جہاں جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہے، دشوار ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے، اللہ آزمائش کو دور کرے، مسلمانوں کو پھر سے صلاح الدین ایوبی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، محمود غزنوی جیسا، محمد بن قاسم جیسا جو ہے ہمیں سپہ سالار عطا کرے، جو اسلام کے غلبے کے لیے کام کرے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارا 9واں سپارہ بحمدللہ، یہ آخری آیت جو میں نے پڑھی ہے نعم المولا و نعم النصیر، یہ 9ویں سپارے کی سب سے لاسٹ آیت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں جانے انجانے میں سرزد ہوئی، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے، اور جو حق بیان کیا اللہ اسے قبول کر دے۔ اس 9ویں سپارے کے لفظ لفظ، جملے جملے کہ صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے علم کو وہ نور و عمال اور عروج عطا کرے کہ اس علم کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے والے بن جائیں، اور اس علم کے ذریعے سے خود بھی ہدایت پر استقامت کو پانے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے نور سے ہماری زندگیوں کو بھی منور کرے، اور ہماری قبر و حشر کو بھی منور کرے، اور اس قرآن کو ہمارے لیے قبر میں بھی اور حشر میں بھی نجات کا ذریعہ بنائے، اور اس قرآن کو ہمارے لیے ہماری اولادوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اس قرآن کو ہمارے لیے ہماری اولادوں کے لیے عزت کا، برکت کا، خیر کا، رزق حلال کی، دولت کا، ہر لحاظ سے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ اس قرآن عظیم کے صدقے، اس کے لفظ لفظ کے صدقے ہماری جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے، مصیبتوں کو دور کرے، قرآن کے صدقے تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔